اب بات کریں گے ماحولیاتی تبدیلی کے خاموش مگر خطرناک بحران کی، جس کی دلدل میں ہم مسلسل دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا بحران جو آہستہ آہستہ انسانی جانوں کو نگل رہا ہے، اور اب ایک نئی تحقیق نے پاکستان کو مزید خبردار کر دیا ہے۔ کلائمیٹ امپیکٹ لیب کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث سن 2050 تک ملک میں گرمی سے ہونے والی اموات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں ہر 1,00,000 افراد میں اوسطاً 51 اضافی اموات متوقع ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افریقی ملک برکینا فاسو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہوں گے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک کے بڑے شہر فیصل آباد، لاہور، ملتان، گوجرانوالہ، پشاور، حیدرآباد، راولپنڈی اور اسلام آباد دنیا کے ان 15 شہروں میں شامل ہیں جہاں اموات کی شرح میں سب سے زیادہ اضافہ متوقع ہے۔ صرف فیصل آباد میں اضافی اموات کی تعداد 9,400 تک پہنچ سکتی ہے۔ ناظرین، عالمی سطح پر بھی صورتحال کم خطرناک نہیں۔ تحقیق کے مطابق دنیا کے 301 بڑے شہروں میں درجہ حرارت کے باعث اموات میں اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ہر سال 1,00,000 سے زائد اضافی اموات ہوں گی، اور ان میں سے تقریباً 1/3 اموات پاکستان کے شہروں میں ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس خطرے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کے آنے والے بحران کو روک سکتے ہیں، یا پھر خطرہ ہمارے دروازوں پر دستک دے چکا ہے؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات اور سابق ڈی جی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ڈاکٹر فرزانہ الطاف صاحبہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ بڑی ایک خوفناک قسم کی رپورٹ جو ہم پڑھ رہے تھے، یقینی طور پر آپ نے بھی اس رپورٹ کو دیکھا ہوگا۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے۔ کیا یہ کوئی بہت مشکل معاملہ ہے کہ ہم اس سے نمٹ نہیں سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم آج ان ممالک کے فہرست میں ہیں جو صرف درجہ حرارت بڑھنے سے، ماحول خراب ہونے سے اپنے ہی لوگوں کی اموات دیکھے گا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ اس وقت ان حالات میں جب دنیا باقی جنگوں کی بات کر رہی ہے، آپ کے چینل نے اس موضوع کو پھر سے بات کرنی شروع کی اور اس کی طرف بھی توجہ دلائی۔ آج سے میں کہوں اگر 5-6 سال پہلے یا 10 سال پہلے اگر کوئی پاکستان کے بارے میں اس قسم کا ڈیٹا پریزنٹ کرتا تھا یا کوئی ایسی بات کرتا تھا تو ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی تھی، فگرز ہوتے تھے یہ کہنے کے لیے کہ نہیں یہ رپورٹ غلط ہے۔ لیکن اب اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں، جو چیلنجز ہو چکے ہیں، اور جو آہستہ آہستہ ہمارے شہروں کے حالات ہو چکے ہیں اور شہری ترقیاتی پروگرام ہو رہے ہیں جن میں سسٹینیبلٹی اور انوائرمنٹ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، تو یقیناً اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور ایسی کسی بھی رپورٹ سے اب انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ میں وہ کہوں گی کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ اب تو وہ وقت میں سمجھتی ہوں، ہم کہتے تھے کہ تبدیلیاں دنوں میں آتی ہیں، سالوں میں آتی ہیں، اب تو گھنٹوں میں آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو یہ ہماری ماحولیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی ہے اور اس میں جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس آ رہے ہیں، وہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2030 تک ہم گاڑیاں اپنی بدل لیں گے، ای ویکلز پر آ جائیں گے، ہم پانی کا کچھ کر لیں گے، واٹر کرائسس نہیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں اس وقت آپ نے کہا دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ نہیں، انہوں نے دھکا دے کے ہمارا دروازہ کھول دیا ہے، وہ ہمارے دروازے کے اندر داخل ہو چکی ہیں، یہ چیزیں ہمارے شہروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ آپ جتنے شہروں کی آپ نے بات کی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ اب کہا جاتا ہے، میں تو پچھلے تقریباً 4 سے 5 سال سے یہ سنتا آ رہا تھا کہ پاکستان کا اس انوائرمنٹل سچویشن میں اتنا حصہ نہیں ہے جتنا ہم امپیکٹ ہو رہے ہیں، ہم پہ اثر ہو رہا ہے۔ پاکستان کو کہتے ہیں کچھ کر ہی نہیں رہا، لیکن یہ باقی ممالک کا ہے جو درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے اور وہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں جس کا امپیکٹ ہم پہ ہے۔ میں اس میں مدثر جی آپ کی ایک کریکشن کروں گی۔ ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ ہماری کنٹریبیوشن، وہ ہم بات کرتے ہیں کاربن ایمیشن کے لیے۔ جی جو دنیا میں کاربن ایمیشنز بڑھ رہے ہیں اس میں ہماری کنٹریبیوشن انٹرنیشنل لیول پہ 0.07% سے بھی کم ہے، اور ہم اس میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں ولنریبلٹی کی تو اس میں ہم دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں پہنچ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم انٹرنیشنل لیول سے ہٹ کے پاکستان کے اندر ماحول کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمارا امپیکٹ کتنا آ رہا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں ایکسٹرنل افیکٹس، کچھ ہوتے ہیں انٹرنل امپیکٹس۔ تو ہمارا ٹھیک ہے گلوبلی وارمنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی میٹیگیشن یا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہمارے جتنے بھی انفارچونیٹلی اس وقت ہم کہیں کہ جو شہروں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہم نئے گھر بنانے، نئے ایگریکلچر لینڈ کو کسی اور لینڈ میں تبدیل کرنے کو ہم ڈیولپمنٹ کا نام دے رہے ہیں. ہم ایگریکلچر ریولوشن کی بات اس لیول پہ نہیں کر رہے، ہم گرین ریولوشن کی بات اس لیول پہ نہیں کر رہے. کچھ عرصہ پہلے یہ چیز چلی بھی تھی، کچھ پروجیکٹس گرین پاکستان کے نام سے پروجیکٹ شروع بھی ہوا، بڑے دنوں سے اس کا نام نہیں سن رہے ہم لوگ. وہ گرین پاکستان پروجیکٹ میں ہماری کیا آؤٹ کم نکلے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی بات کہ یہ میں کہوں گی ایک اور بات، یہاں صرف حکومت نہیں، اس ملک کا ہر شہری بھی ایکولی مجرم ہے. اس میں ملزم نہیں کہوں گی، ملزم وہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی ثابت ہونا ہو کہ کوئی اس نے غلطی کی ہے. ہم تو سارے مجرم ہیں. ہم اپنے ملک میں انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے اپنا رول کتنا پلے کر رہے ہیں. ہم دیکھیں تو جا بجا ہر گھر بنانے کے لیے ہر انسان کی کوشش ہے کہ میں بڑے سے بڑا محل نما گھر بنا لوں، چاہے اس گھر کے اندر ایک بھی درخت موجود نہ ہو. پھولوں کی کیاریاں لگا دینا جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا روڈ نیٹ ورک ہمارا بن رہا ہے ہماری ایگریکلچر لینڈ کے اندر، وہ الگ ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے واٹر ریسورسز جتنے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، واٹر ریسورسز ڈپلیٹ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ، آپ فیصل آباد شہر کی بات کرتے ہیں، اب فیصل آباد شہر کے اگر انڈر گراؤنڈ واٹر سیمپلز آپ لیں تو ان کی کنٹامینیشن چیک کریں. آپ نے گجرانوالہ کی بات کی ہے، گجرانوالہ کی ہوا میں اب آپ سانس نہیں لے سکتے، خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں، کہ وہاں پولوشن اس قدر ہو گئی ہے جو انڈر کنٹرولڈ ایمیشنز ہماری انڈسٹری سے نکل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب حل کیا ہے؟ دیکھیں ہم زیر زمین پانی آلودہ کر چکے، ہم زمین کو آلودہ کر چکے، ہم نے ہوا کو آلودہ کر دیا، یعنی نیچے سے لے کے اوپر ہر چیز آلودہ ہے. اگلے آنے والی نسلوں کو ہم زہر دے رہے ہیں. اس وقت ان کے پھیپھڑوں میں زہر ہی جا رہا ہے، ان کے پیٹ میں، ان کے حلق میں، ان کے سینوں میں زہر جا رہا ہے. اب حل کیا ہے؟ کیسے اس سے حل نکلیں؟ حل میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مدثر اور آپ کے ذریعے ایک ریکویسٹ کروں گی. میں اس گورنمنٹ کا حصہ رہی ہوں، میں کام کرتی رہی ہوں اور بہت ساری پلاننگ میں ہم یہ چیزیں انٹیگریٹ کرتے تھے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو شاید آپ کے تو نہیں، میرے بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے 5 سالہ منصوبہ بنتا تھا، ترقیاتی منصوبہ، جس میں اوور آل ہر چیز کے بارے میں دیکھا جاتا تھا. اور کوریا جیسے ملک نے، ملائیشیا جیسے ملک نے ہماری وہ پلاننگ اڈاپٹ کی ہوئی ہے. ہم 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں کا کنسپٹ بھول گئے ہیں. اس وقت سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ کوئی بھی ہمارا بڑا میجر ڈیولپمنٹ پلان ہے، میں پروجیکٹس کی، ان پی ایس ٹی پی پروجیکٹس کی بات نہیں کروں گی، میں پلانز کی بات کروں گی کہ ہر صوبے کے لیول پہ، ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ، ہر ڈویژن کے لیول پہ اور ہر فیڈرل لیول پہ 5 سالہ ترقیاتی منصوبے ایسے بنائے جائیں جن میں ہوا، پانی، زمین، ان سب کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس کے بعد جنگلات کی اور جنگلی حیات کی پروٹیکشن کو اتنا اسٹرانگلی انٹیگریٹ کیا جائے کہ اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اندر گورنمنٹ کے لیول پہ یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ ان کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہوگی، کسی قسم کا ڈیمیج پرماننٹ ہوگا یا ٹیمپریری ہوگا، اس کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں گے، لیکن اس کی پوسٹ پروجیکٹ مانیٹرنگ، ایویلویشن نہ ہونے کے برابر ہے. وہ بالکل نہیں ہوتا. ہمیں میں تو ایک ایسے سارے پروجیکٹس، ہاں جی، میں چھوٹی سی چیز آپ کے اس میں، صرف چند دن پہلے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا ایک انٹرنیشنل، وہ اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک سب سے خوبصورت جو چیز تھی شہروں میں، دیہات میں، وہ چڑیاں تھیں. میں پچھلے تقریباً کچھ 6 دن سے اسلام آباد کے مختلف ایریاز میں چڑیاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے نہیں ملا. میں نے لاہور میں ابھی 3 دن پہلے وہاں میں نے کوشش کی کہ شاید جن علاقوں میں آج سے 12-15 سال پہلے دیکھ رہا تھا وہاں وہ نہیں تھی. اب یہ ایک بالکل چھوٹا سا عمل ہے جو عام آدمی، آج ہمارے دیکھنے والے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ان کے گھروں کے منڈیروں پہ چڑیاں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. یہ صرف میں چاہتا رہا تھا. میں مدثر آپ کی اس بات کو اس طرح سے کنٹینیو کروں گی. میرے پاس میرے آفس میں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹر تھے ڈیپوٹیشن پہ، اور وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس پہ کہ اسلام آباد کے درختوں پہ پرندوں نے بسیرا کرنا کیوں کم کر دیا ہے. کچھ لوگوں نے بڑا ہنسنا شروع کیا، یہ کون سی ریسرچ ہے، اور بڑی محنت سے انہوں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کہ اسلام آباد کے درختوں کے اوپر نیسٹنگ کا پروسیس کتنا کم ہو گیا. اور انشاءاللہ جلد یہ رپورٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کا کیا ریزلٹ آیا اور کتنے پرندوں نے گھونسلے بنائے، کتنے پرندوں نے ان گھونسلوں میں انڈے دیے اور وہ درخت کتنے کم ہوئے.
یہ پوری ایک PhD وہ کر رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں. صحیح. اور یہ چیز آپ ان کی بات کر رہے ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے دوسرے جانوروں کو دیکھیں, اور میں پھر کہوں گی کہ باقی شہروں کو تو چھوڑیں, اپنے کیپیٹل کو بچا لیں. اس کے ایک محدود سا جو ایریا ہے ہمارا شہر کا, 1400 اسکوائر کلومیٹر ٹوٹل اسلام آباد کا رقبہ ہے دیہی اور شہری ملا کے. تو اگر, اور تقریباً 25 لاکھ کی آبادی ہو چکی ہے اسلام آباد شہر میں, تو میں اس میں یہ کہوں گی کہ کم از کم اسلام آباد کے شہری اور وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے مائگریٹ ہو کے اس لیے اسلام آباد شہر میں آ رہے ہیں کہ یہ شہر خوبصورت تھا, اب نہیں رہا.